अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका में मैस शूटिंग का एक और वाक़या, ताज़ा तरीन तफसीलात आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। अमेरिकी महकमा दिफा का रिकॉर्ड बजट, फंड्स कहाँ से आएंगे? कराची का एक शेल्टर होम जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो ये नहीं कभी बावर होने दिया कि वी आर रिलीजन क्या है, ये है एक ह्यूमैनिटी है, मोहब्बत है। और नुकसानदेह पौधों से फायदा हासिल करने वाला एक आर्टिस्ट। Some people who volunteer to pull weeds are called weed warrior. अमेरिकी रियासत टेक्सास आज अपनी हालिया तारीख की बदतरीन मैस शूटिंग के असरात से निमट रही है। इतवार के रोज़ सदरलैंड स्प्रिंग के इलाके में लोग इबादत के लिए चर्च में जमा थे जब एक शख्स ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में कम से कम 26 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए हैं। हमले के कुछ देर बाद पुलिस को शूटर मुर्दा हालत में उसकी गाड़ी में मिला, तहम ये वाज़ेह नहीं कि उसने खुदकुशी की या वो एक और शहरी की गोली से हलाक हुआ। अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक शूटर एक सफ़ेद फार्म नौजवान है जो बुलेट प्रूफ जैकेट और स्याह कपड़ों में मलबूस था। उसने बड़े पैमाने पर गोलियां क्यों चलाईं, इसकी वजह फ़िलहाल सामने नहीं आई। हलाक होने वालों की उम्रें 5 से 72 साल के दरमियान हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के दौरे पर हैं। इस वाक़े के बारे में जापान में बात करते हुए सदर ने इसे अमरीका में हथियारों की आसान दस्तयाबी का नहीं बल्कि जहनी सेहत का मसला करार दिया। यहाँ जहनी सेहत के मसाइल हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला आवर जहनी तौर पर एक इंतहाई बीमार शख्स था जिसे एक तवील अरसे से बहुत से मसाइल का सामना था। हमें दूसरे ममालिक की तरह जहनी सेहत के मसाइल का सामना है, लेकिन ये गन्स का मसला नहीं है। खुशकिस्मती से एक दूसरे शख्स ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, वरना ये नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। टेक्सास के जिस इलाके में मैस शूटिंग का ये वाक़या हुआ उसकी आबादी 900 अफराद से भी कम है, तो आज उनमें से 26 हलाक हो चुके हैं। एक ऐसी आबादी जहां सभी एक दूसरे को जानते थे, इस वाक़े के बाद कैसा महसूस कर रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद हमले का निशाना बनने वाले चर्च के बाहर हलाक होने वालों की याद में शमें रोशन की गई। मैंने वियतनाम जंग के बाद इस तरह का कोई वाक़या नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं शूटर को जानती थी। वो चर्च आता था लेकिन इसका मेंबर नहीं था। क्योंकि उसके कई खानदान वाले भी हलाक होने वालों में शामिल हैं, मैं इसके बारे में मजीद कुछ नहीं कहना चाहती। हमलावर ने टेक्सास के इस छोटे से कस्बे के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च में इतवार के रोज इबादत की रसूमात को हलाकत खेज बना दिया। वो इमारत में एक असॉल्ट राइफल से फायरिंग करता हुआ दाखिल हुआ और न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां मौजूद लोगों की कुल तादाद के तकरीबन निस्फ को कत्ल कर डाला। हम अपनी तारीख के सबसे बड़े कत्लेआम का सामना कर रहे हैं। ऐसे बहुत से खानदान हैं जिन्होंने अपने खानदान के अफराद, वालिदैन, बेटों और बेटियों को खो दिया है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये वाकया एक इबादत वाली जगह चर्च में हुआ है। हमलावर बाद में एक शहरी के साथ मुकाबले के बाद गाड़ी में मुर्दा पाया गया। सदर ट्रंप इस वक्त 5 एशियाई मुल्कों के दौरे पर हैं। उन्होंने इस वाक़ये पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार यूं किया। We join hands, we lock arms, and through the tears and through the sadness, we stand strong, oh so strong. ये हमारे और हमारी कम्युनिटी के लिए शदीद अलमनाक है। टेक्सास में कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने प्यारों को खोया है, लेकिन उनका अकीदा मजबूत है। और अब कुछ बात पाकिस्तान की। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान राबतों के फ़रोग़ और एक दूसरे के मौक़िफ़ को बेहतर अंदाज में समझने के लिए इस्लामाबाद में रीजनल पीस इंस्टीट्यूट ने एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर बात करते हुए पाकिस्तान के लिए अमरीकी सफ़ीर डेविड हेल ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कुर्बानियों का इतराफ़ किया, लेकिन साथ ही हक़ानी नेटवर्क और दीगर ग्रुपों को ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार देते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई पर जोर दिया। जबकि अमेरिका का अज़्म तालिबान को अस्करी लिहाज से कामयाब न होने देना है, पाकिस्तान अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन होने वाले किसी मुमकिन समझौते में अपने जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाकर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो मुकम्मल तौर पर उनसे इनकार करते हैं, ताहम डायलॉग इत्तफ़ाक़ राय पर पहुँचने में मददगार साबित हो सकता है। अमेरिका के साथ जो गुफ्तगू हो रही है या जो डायलॉग हो रहा है
وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مکمل اتفاق رائے نہیں ہے. آبجیکٹو ایک ہے اور وہ امن ہے افغانستان میں. اگر آبجیکٹو ایک ہے تو میرا خیال ہے گفتگو کے ذریعے جو ہے وہ اپروچ بھی ایک ہو سکتی ہے. الزام تراشی کی بجائے ہمیں ایسے راستے اختیار کرنی چاہیے جس سے ہم اپنی منزل کی طرف جو وہ تیزی کے ساتھ جو ہے پہنچ سکیں, یا امن جو ہے جو ابھی تک ایلیوسو رہا ہے وہ امن جو ہے ہم پا سکیں. امریکہ میں 2018 کے دفاعی بجٹ کے لیے تقریباً $700 ارب مختص کیے گئے ہیں. اس میں $60 ارب افغانستان, عراق اور دیگر محاذوں کے لیے رکھے گئے ہیں. یہ بجٹ اس حد سے زیادہ ہے جو اوباما حکومت نے دفاعی اخراجات کے لیے متعین کی تھی. امریکی فوج کو ریکارڈ مالی وسائل کیسے دیے جائیں گے, یہی جاننے کی کوشش کی ہے صبا شاہ خان نے. امریکی ڈیفنس بجٹ اپنی حد سے تجاوز کرنے کو ہے. ایسا ہونے کی صورت میں جنوری کے مہینے سے دفاعی اخراجات میں کٹوتی کا عمل از خود شروع ہو جائے گا, جس کا اثر جنوبی ایشیائی خطے کے لیے امریکی حکمت عملی پر پڑ سکتا ہے. اگر ایسا ہوا تو کیا پاکستان کے لیے خطے میں صورتحال بدل سکتی ہے؟ ہم افغانستان میں اپنے آپشنز پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے بغیر جاری نہیں رکھ سکتے, اور صدر ٹرمپ نے پاکستانی ملٹری کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اچھی حکمت عملی وضع کی ہے, اور وقت کے ساتھ اگر ہمیں فنڈنگ نہیں ملتی تو ملٹری کے لیے خوش اسلوبی سے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ پاکستان کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں. ہم کچھ لو اور کچھ دو کی ماضی کی پالیسی اپنا سکتے ہیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں اپنا طریقہ بدلنا پڑے. اس وقت بجٹ امریکی سینٹ میں زیر غور ہے, لیکن اس پر اتفاق رائے اتنا آسان نہیں, کیونکہ دفاعی بجٹ کی لڑائی میں ایک طرف تو وہ ہیں جو کھل کر دفاع پر خرچ کرنے کے حامی ہیں, اور دوسری جانب وہ جو مالی اخراجات کم کرنے کی جانب مائل ہیں, اور دونوں ہی اپنے موقف پر ڈٹے نظر آتے ہیں. اگر ہم فوج کے لیے فنڈنگ نہیں حاصل کر سکتے تو افغانستان, عراق, شام اور شمالی کوریا کو روکنے کے لیے وہ کس طرح خوش اسلوبی سے کام کرے گی؟ کانگریس میں اپنے 17 برسوں میں نے اتنی بد نظمی کا شکار ادارہ نہیں دیکھا, تو پینٹاگون کے لیے کچھ کٹوتی اتنی بری بات نہیں. اس سے وہ نئی حکمت عملی اور تخلیقی انداز سے سوچنے پر مجبور ہوں گے. نیو امریکہ کے جان ڈیمسی کے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ ڈیفنس بجٹ میں ممکنہ کٹوتی سے ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے فوج کے خفیہ پروگرامز کی فنڈنگ کے لیے بنائے گئے اوکو یعنی اوورسیز ایمرجنسی آپریشنز فنڈ کا سہارا لے گی, کیونکہ یہ 2011 کے بجٹ ریگولیٹری ایکٹ کے تحت لازمی کٹوتی سے مستثنا ہے. میرے خیال میں اوکو فنڈز کی درخواست پوری کر دی جائے گی. در حقیقت کنٹینجنسی آپریشنز فنڈز چند سالوں میں بڑھ گئے ہیں, اور انتظامیہ ایسا لازمی کٹس سے بچنے کے لیے کر رہی ہے. اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ کاٹیں گے تو آپ کو ڈپلومیسی کی کمی ملٹری سے پوری کرنی پڑے گی. امریکہ کے دفاعی خرچ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10 ترقی یافتہ ترین ممالک کے دفاعی خرچ کو جمع کیا جائے تو بھی یہ امریکی دفاعی خرچ سے کم ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بجٹ میں کٹوتی, خطے کے پارٹنرز پر بڑھتا ہوا انحصار اور فوج کو وسیع اختیارات دینا بظاہر لگتا ہے کہ امریکہ اپنی بساط سمیٹنے کو ہے. کم از کم اگر مستقبل قریب میں نہیں تو مستقبل بعید میں ضرور, اور یہ بھی صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں میں سے ایک ہے. صبا شاہ خان, اردو VOA, واشنگٹن. پاناما پیپرز کے 1.5 سال بعد اب پیراڈائز پیپر سامنے آئے ہیں. برطانیہ کی ملکہ الزبتھ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز سمیت کس نے ٹیکس سے بچنے کے لیے بیرون ملک اثاثے رکھے, یہ جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں اہم خبروں کے علاوہ آپ کے لیے دلچسپ ویڈیوز اور فیچرز بھی موجود ہیں. اور امریکی صدر ٹرمپ ایشیا کے 12 روزے دورے پر ہیں. اپنے پہلے پڑاؤ میں انہوں نے جاپان کی قیادت سے تجارت اور شمالی کوریا کے جوہری عزائم پر بات کی. اس موقع پر جاپان نے شمالی کوریا کے 35 گروہوں اور افراد کے اثاثے منجمد کرنے کا اعلان کیا ہے. دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اور اہم خبریں آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں. ویتنام میں تباہ کن طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے، جبکہ 27 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ طوفان سے گھروں کی چھتیں، بجلی کے کھمبے اور درخت اکھڑ گئے۔ شدید بارشوں سے تقریباً 1.25 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ صوبے قندوز میں جمعے کو ہونے والے نیٹو حملے میں 13 شہریوں کی ہلاکت کی باقاعدہ تحقیقات کی جا رہی ہے۔ افغان، امریکہ اور نیٹو حکام نے واقعے کی علیحدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ لبنان کے مستعفی وزیر اعظم سعد حریری نے ریاض میں سعودی فرما روا سے ملاقات کی ہے، جبکہ لبنان کی سیاسی جماعت حزب اللہ کا کہنا ہے کہ سعد حریری نے سعودی عرب کے دباؤ میں آ کر استعفیٰ دیا۔
سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے یمن میں نئے فضائی حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ الحرہ ٹی وی کے مطابق حالیہ حملوں میں صنعاء میں ملک کی نیشنل سیکیورٹی بلڈنگ اور محکمہ داخلہ کو نشانہ بنایا گیا۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دنیا بھر میں جبر کا شکار اقلیتی گروہوں کو امداد دینے کی پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ دیا ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے مسیحیوں کے بین الاقوامی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ انتظامیہ فنڈز اقوام متحدہ کے پروگرامز کے بجائے امریکی امدادی ادارے، USAID اور مذہبی امور پر کام کرنے والی دیگر غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے ضرورت مند اقلیتوں تک پہنچائے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے اقوام متحدہ کی غیر مؤثر امداد کے باعث داعش کے ظلم و بربریت سے بچ کر بھاگتے مسیحی، یزیدی اور دیگر مذہبی گروہوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ اکثر اوقات کمزور ترین گروہوں کی مدد کرنے میں ناکام رہا ہے، بالخصوص مذہبی اقلیتیں۔ نتیجتاً بے شمار لوگ خواہ اذیت اور سخت حالات برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ نائب صدر کا اعلان امریکی خارجہ پالیسی میں ٹرمپ انتظامیہ کے اس نئے گول کے لیے ایک نئے قدم کی جانب اشارہ ہے جس کا مقصد دنیا بھر میں مسیحیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ آج سے امریکہ جبر کا شکار کمیونٹیز کو USAID کے ذریعے براہ راست امداد فراہم کرے گا۔ اس تبدیلی کا خیر مقدم امریکی کانگریس میں حقوق انسانی کے لیے سرگرم ایک شخصیت نے کیا۔ اقوام متحدہ کے کیمپوں کے محفوظ ہونے سے متعلق خدشات کے پیش نظر ریپریزنٹیٹو کرس اسمتھ طویل عرصے سے اقوام متحدہ پر تبدیلیوں کے لیے زور دیتے آئے ہیں۔ وہ اقلیت ہیں اور ان کیمپوں میں وہ جس طرح اذیت برداشت کرنے پر مجبور ہیں وہ انتہائی ہولناک ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے پناہ گزین اور دوسری ایجنسیاں اگر تمام نہیں تو زیادہ تر عیسائیوں تک نہیں پہنچ پاتی جنہیں خوراک، کپڑوں، چھت اور ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ تفصیلات ابھی طے کی جا رہی ہیں، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مالی امداد ایک جانے پہچانے ذریعے سے آئے گی۔ پچھلی امریکی حکومتوں کے مقابلے میں اس انتظامیہ کو مذہبی فلاحی تنظیموں کو مالی امداد فراہم کرنے میں کوئی تعامل نہیں۔ اقوام متحدہ کو اس کے باوجود بھی کچھ امداد تک رسائی حاصل رہے گی، لیکن ہم دیگر ذرائع کی تلاش جاری رکھیں گے تاکہ مذہبی اقلیتوں کو زیادہ مؤثر انداز میں امداد دی جا سکے۔ لیکن سینٹ کے ایک ڈیموکریٹک نمائندے اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے اور کہتے ہیں اقوام متحدہ کا کردار کلیدی ہے۔ But the United Nations does things in places where we can't go, won't go. اقوام متحدہ کی رسائی ان علاقوں تک ہے جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے یا جا سکتے۔ وہ جگہ جہاں ہم جانا نہیں چاہتے انہیں وسائل فراہم کیے جانے چاہیے۔ فی الحال امدادی اداروں کے پاس اس وقت جواب کم اور سوال زیادہ ہیں، تاہم یہ بات واضح ہے کہ اس فیصلے سے انسانی حقوق کے معاملے پر کئی دہائیوں سے امریکہ کے لیڈرشپ رول میں بنیادی تبدیلی آ سکتی ہے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ افریقی ملک مالی پچھلے کچھ سالوں سے دہشت گردی اور نسلی فسادات کا سامنا کر رہا ہے۔ مقامی آبادی کا ثقافتی ورثہ اور ان کا روزگار چھن نہ جائے، اس کے لیے دستکار ایک روایتی کپڑے بوگولان کی تیاری پر ان دنوں خاص توجہ دے رہے ہیں۔ یہ وہ کپڑا ہے جسے بڑے بڑے انٹرنیشنل ڈیزائنر برانڈز اپنے ملبوسات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بنتا کیسے ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ مالی کے مشہور شہر بوماکو کے مضافات میں ایک ورک شاپ کے ایک کارخانے کے باہر تومانی سادیو اور اس کے ساتھی ہنرمند سخت محنت کر رہے ہیں۔ یہ مالی کے مقبول ترین کپڑوں میں سے ایک بوگولان بنا رہے ہیں۔ مائیکل کورس، گوچی اور لوئی وٹان جیسے تمام برانڈز کے لیے ہم بوگولان بناتے ہیں۔ آپ جو رنگ چاہیں منتخب کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ سفید، بیزان یا کاٹن ہے، یا اسے چمکدار سوتی کپڑا کہہ سکتے ہیں۔ بوگولان کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ بوگولان کا مطلب ہے مٹی کا بنا ہوا۔ یہ ہاتھ سے بنا ہوا کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے جسے خاص قسم کے درخت کے پتوں میں رنگا جاتا ہے اور خمیر شدہ کیچڑ کے ساتھ پینٹ کیا جاتا ہے۔ چند برس پہلے
35 साला तुमानी सादियों ने अपनी नौकरी छोड़ी ताकि इस दस्तकारी को अपना पूरा वक्त दे सकें। मैं बोगोलान में नई जिद्दत लेकर आया हूँ। मैंने ये बिजनेस इसलिए शुरू किया कि मैं बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कर सकूँ। मैं इनको ट्रेनिंग भी देता हूँ। मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ाई और नस्ली फसादात की वजह से माली के लोगों के लिए गुज़श्ता एक अशरा इंतहाई दुश्वार था। ऐसे में जब सियाहत का शोबा हालात की वजह से मुतासिर हुआ है और कारोबार के मौके कम हुए हैं, तुमानी सादियों जैसे हुनरमंद मकामी लोगों को रोजगार के मौके फराहम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। माजी में बड़ी तादाद में गैर मुल्की यहाँ बोगोलान खरीदने आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुमानी सादियों और उसके साथ काम करने वालों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उनके कपड़े की मांग में इजाफा होगा और सयाह भी जल्द लौट आएंगे। बुगासा कोरा के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस बाहर से दर आने वाले ऐसे पौधों को हटाने में अवाम की मदद ले रही है जो मकामी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आर्टिस्ट पैरिसन क्लार्क समझते हैं कि इन पौधों से भी फ़ायदा हासिल किया जा सकता है और वो ऐसा करके भी दिखा रहे हैं। 15 साल पहले जब उन्होंने पार्कलैंड से गैर मुकामी जड़ी बूटियों को ख़त्म करने का काम शुरू किया, तब से ही पैटरसन क्लार्क ने पौधों के साथ एक मनफी ताल्लुक पैदा कर लिया था। ताहम उन्हें किसी चीज़ को बेवजह मारना पसंद नहीं था, चाहे वो एक जड़ी बूटी ही क्यों ना हो। कुछ लोग जो खुदरो जड़ी बूटियों की सफाई के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं, उन्हें जंगजू कहा जाता है, लेकिन मैं अपने आप को जंगजू नहीं बल्कि जमा करने वाला समझता हूँ। बकौल उनके जड़ी बूटियाँ जमा करने वाला अब उन्हीं पौधों को नई जिंदगी दे रहा है। शुरू में जब मैं किसी पौधे के पास जाता हूँ तो मैं उसकी एक तरह से जांच करता हूँ। मैं उसके पास बैठकर उसके मिजाज को समझने की कोशिश करता हूँ, उसकी किसी शाख को काट कर स्टूडियो लाता हूँ और फिर ये देखने के लिए टेस्ट करता हूँ कि ये कुदरती रंग या कागज बनाने या फिर किसी किस्म का रेशा बनाने के लिए काम आ सकता है या नहीं। सफेद शहतूत की टहनियाँ कागज बनाने के लिए अच्छी रहती हैं। साल के बाद कुछ जड़ी बूटियाँ पैटरसन की ज्यादा पसंदीदा बन गई हैं। अमूमन मैं ऐसी शाख का इंतखाब करता हूँ जो मेरी उंगली से मोटी हो और कलाई से पतली हो। पैटरसन इस अमल का आगाज सफेद शहतूत के छिलके को धीमी आग पर पकाकर इसका गोदा सा बनाने से करते हैं। अगले मरहले में वो इसे एक सांचे में ढालकर इसमें से जितना मुमकिन हो पानी निचोड़ देते हैं। चंद घंटों के बाद तब्दीली का अमल मुकम्मल हो जाता है। This is dampened white mulberry paper. रोशनाई के लिए वो खुदरो आइवी के पत्ते लेते हैं। These are ivy leaves. ये आइवी के पत्ते हैं और ये मेरी सब्ज रोशनाई का माखज है। Source of my green ink. कुछ दूसरे रंग दूसरे पौधों से निकाले जाते हैं। We have yellow from Mahonia. We have aqua. पैटरसन कंप्यूटर पर एक डिजिटल डिजाइन तैयार करके इसे लकड़ी के टुकड़ों पर तराशते हैं। मैं अपने काम में डिजिटल तरीकाकार अपनाता हूँ क्योंकि इससे अमल को तेजी से निपटाने में मदद मिलती है। फिर वो पौधों से हासिल की गई रोशनाई लकड़ी के तख्ते पर लगाकर हाथ से बनाए हुए कागज पर छाप देते हैं, जिसका नतीजा जंगली पौधों से आर्ट के नमूने हैं। फैजल मसरी के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA।
ہمارے ہفتہ وار سیگمنٹ میڈ ان پاکستان میں آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں کراچی کے ایک ایسے شیلٹر ہوم میں جہاں رنگ و نسل اور مذہبی تفریق سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے. آئے دیکھتے ہیں کہ اس شیلٹر ہوم میں کن افراد کو پناہ دی جاتی ہے اور یہاں داخلے کی شرائط کیا ہیں. بلند آواز سے قہقہے لگاتے، دلچسپ انداز سے باتیں کرتے، دل کی خاموشی کو خوش مزاجی کے پردے میں چھپاتے، ان افراد کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے. یہ آج جس چھت کے نیچے رہ رہے ہیں اسے مغربی معاشروں میں سینئر سٹیزنز ہوم یا اولڈ پیپلز ہوم کہا جاتا ہے. ڈاکٹر نظر علی کراچی کے اولڈ ہومز میں رہنے والے ایسے تنہا بزرگوں میں بلا معاوضہ خوشیاں بانٹتے ہیں. یہ ہمارے جو کان ہے نا، یہ بہت کام کی چیز ہے. پکڑو بیٹا. یہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے کہ جو ریگولر لافٹر میں انوالو رہتے ہیں ان کا بلڈ شوگر بھی نارمل ہونے لگتا ہے. زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں. ہنسی کے ذریعے بیماریوں کو شکست دینے کی کوشش کرتے اس اولڈ ہوم کی بنیاد رکھی سلیم گل نے، جو مذہب، رنگ اور نسل کی تمیز کے بغیر یہاں آنے والے بزرگ افراد کی دیکھ بھال کا بندوبست کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں کبھی باور ہونے دیا کہ ریلیجن کیا ہے. یہ ہے ایک ہیومینٹی ہے، محبت ہے، پیار ہے. بھلے وہ اس میں ہندو آئے، مسلم آئے، کوئی ہم یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنا کسی کو خوش رکھ سکتے ہیں. لیکن آرام کتنا بھی کیوں نہ ہو، اپنوں سے دوری کا احساس انہیں ہمیشہ ستاتا رہتا ہے. روز ہوتا ہوں میں کہ وہ مجھے لے جائیں، بس وہ نیند دور ہے نا، تسلی عادت ہے، گھر والوں سے دور. میرے 3 لڑکے 1 لڑکی. لڑکی میں ڈاکٹر ہے، 3 میرے انجینئر ہیں. بچے کو کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں which I can't bear, but I go ahead. I will never ask where you are going now. سلیم گل اس وقت کراچی میں ایک نہیں 3 اولڈ ہومز چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالی مشکلات جب بھی آئیں انہی بزرگوں کی دعائیں ان کے لیے آسانیاں بانٹنے کا سبب بنتی رہیں. But you are great people. جہاں اس دنیا میں وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بنتے ہیں، وہی وہ بھی ہیں جو دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ لے کر آ رہے ہیں. اگر آپ بھی ایسی کوئی خوبصورت کہانی جانتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم اسے میڈ ان پاکستان کا حصہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے. یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو پر اور ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.